اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 20 کا آغاز اللہ رب العزت نے اپنی توحید اور اپنی ذات سے فرمایا۔ اللہ نے پوچھا، اے لوگوں بتاؤ وہ کون ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور کون ذات ہے جو آسمان سے تمہارے لیے بارش نازل کرتی ہے، اور پھر کون ذات ہے جو اس بارش سے خوشنما باغات اگاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے بس میں یہ بات نہیں کہ تم باغات تو کجا ایک درخت بھی اگا سکو۔ پھر اللہ نے فرمایا کون ذات ہے کہ جس نے اس زمین کو تمہارے رہنے کے قابل بنایا۔ صرف ایک نقطہ سمجھ لیں، اگر 5 سیکنڈ کے لیے اس زمین سے آکسیجن کا وجود ختم کر دیا جائے تو ساری کائنات ختم ہو جائے۔ صرف 5 سیکنڈ کے لیے اللہ تعالیٰ آکسیجن ختم کر دے۔ پھر رب نے فرمایا کہ کون ذات ہے جو بے قرار شخص کی دعا کو قبول کرتی ہے، اور کون ہستی ہے کہ جب کوئی اسے پکارے تو وہ اس سے اس کی تکلیف کو دور فرما دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں کون ہے وہ ذات جو تمہیں خشک و تار کی طریقیوں میں رستہ دکھاتا ہے؟ کون ہے وہ ذات جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور اس نے دوبارہ پھر قبروں سے اٹھانا ہے؟ اور کون ہے وہ ذات جو آسمان و زمین میں موجود ہر چیز کو رزق عطا فرماتی ہے؟ تو ظاہر ہے اس ساری باتوں کا ایک ہی جواب ہے کہ وہ ذات رب کی ذات ہے۔ اللہ فرمایا کہ جب میری ہی ذات ہے تو اے لوگوں تم میری ذات سے دور کیوں ہوتے ہو؟ پھر اللہ نے فرمایا کل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین۔ تم جرم کرتے ہو، تم بدکاریاں کرتے ہو، میری ذات کا اقرار کرنے کے باوجود میری ذات سے غافل ہو۔ ذرا زمین میں چلو پھرو نا اور دیکھو کہ میں مجرموں کو کیسے تباہ و برباد کرتا ہوں۔ یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 80 ہے 20ویں پارے میں۔ اس آیت کا عمومی طور پر کچھ کم علم لوگ ایک غلط مفہوم محض کرتے ہیں۔ وہ آیت ہے اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ اے محبوب آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ان بہروں کو سنا سکتے ہیں۔ تو وہ کم علم لوگ اس آیت سے یہ مراد لیتے ہیں کہ ان مردوں سے مراد جو بندہ مار گیا یہ ہے۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ پیچھے جن لوگوں کا ذکر ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ سے غافل ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو مردہ قرار دیا ہے۔ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کفار مکہ کو تبلیغ کی اور وہ اپنے کفر پہ اڑے رہے تو رب نے فرمایا محبوب یہ جو اپنے کفر پر اڑ گئے ہیں نا، آپ کی بات سننے کو تیار نہیں، یہ مردے ہیں اور یہ بہرے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا محبوب آپ ان اندھوں کو ہدایت نہیں دے سکتے، تو اس سے مراد بھی وہی ہیں کہ جو اپنے کفر پر اڑ گئے ہیں۔ جب وہ کفر پر اڑ گئے تو اللہ نے ان کو اندھا قرار دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ بروز محشر من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو اس دن ایک چھوٹی سی نیکی بھی لے کر آئے گا نا، اس کو اس سے کئی گنا بہتر صلہ عطا کیا جائے گا۔ اور فرمایا ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار، اور جو شخص برائی لے کر آئے گا اس کو منہ کے بل دوزخ کی آگ میں اوندا ڈال دیا جائے گا۔
رکوع نمبر 4 کے اندر سورہ قصص شروع ہو رہی ہے، تو یہ قرآن پاک کی آخری جامع صورت ہے جس میں انبیاء کرام کے واقعات تفصیلاً بیان ہوئے۔ سب سے پہلا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان ہوا، اور اس میں اللہ رب العزت نے ان کی اس پہلو کی طرف توجہ دلائی کہ حضرت موسیٰ کی والدہ محترمہ اپنے آپ سے اپنے بیٹے کو جدا نہیں کرنا چاہتی تھی، اور فرعون جو ہے وہ حضرت موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا، لوگوں میری قدرت دیکھو، جو ماں بیٹے کو اپنی ذات سے جدا نہیں کرنا چاہتی تھی، میں نے اسی ماں کو اس کا بیٹا ملوا دیا، اور جو فرعون جس موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا تھا، اسی فرعون کے محل میں میں نے اسی موسیٰ کو پروان چڑھایا۔ تو انسان کی تدبیر کچھ اور ہوتی ہے اور اللہ رب العزت کی تدبیر کچھ اور ہوتی ہے۔ تو اس واقعے میں بڑے معاملات ہیں، بڑے مسائل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے جو ہمیں نکتہ سمجھایا وہ یہ ہے کہ ہم اپنی عقل سے کام نہ لیں، بلکہ اپنے رب کی قدرت پہ یقین رکھیں اور اس کی ذات پہ بھروسہ رکھیں۔ وہ چاہے تو دشمن کے گھر میں جو اس کا دشمن ہے اسی کی پرورش فرما سکتا ہے۔ رکوع نمبر 6 کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت شعیب علیہ السلام، ان کی بیٹیوں کا اور جناب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ اس میں جو چیز بہت زیادہ قابل توجہ ہے، اور خصوصاً ہماری بیٹیوں کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب کی بیٹیوں کی مدد کی، کنویں پہ وہ پانی پلانی تھی بکریوں کو، جو لوگ تھے مرد تھے وہ ان کو باری نہیں دے رہے تھے، جناب موسیٰ نے آگے بڑھ کے خود پانی نکال کر ان خواتین کی مدد کی۔ بچیوں نے جا کے اپنے والد گرامی حضرت شعیب کو بتایا کہ آج ایک نوجوان نظر آیا، اس نوجوان نے ہماری یوں مدد کی۔ جناب شعیب علیہ السلام کو یہ پتہ چل گیا کہ جو بندہ خواتین کی عزت کرتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے، وہ یقیناً نہایت شریف النفس ہے۔ اپنا فرمایا، بیٹی جو اس کو بلا کے لے کے آؤ۔ ایک بیٹی کی بلانے۔ اب جو میں آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ اور حضرت شعیب کی بیٹی کا جو واپس آنے کا ذکر کیا ہے نا، میں اس چیز کی طرف توجہ دلوانا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ۔ ان میں سے جو ایک بچی تھی وہ حضرت موسیٰ کو بلانے آئی، اور اللہ فرماتا ہے جب وہ بلانے آئی تو وہ بڑی شرم و حیا کے ساتھ آئی۔ اب ان کی شرم و حیا کیا تھی؟ جب وہ حضرت موسیٰ کو بلا کے واپس لے کے گئی ہے نا، تو وہ عورت، وہ بچی حضرت شعیب کی بیٹی حضرت موسیٰ کے پیچھے چل رہی تھی، آگے بھی نہیں چل رہی تھی اور برابر بھی نہیں چل رہی تھی۔ تو قرآن کی اس آیت کی بنیاد پر مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو خاتون حضرت شعیب کی بیٹی چل رہی تھی، وہ ان کے دم بقدم نہیں، نہ ان کے آگے بلکہ ان کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ تو کسی عورت کا کسی مرد کے پیچھے لگ کے چلنا، یہ اس کی شرم و حیا کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ اس میں مطلب یہ زیادہ مطلب اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر فرمایا ہے۔ رکوع نمبر 7 کے اندر اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ کا ایک اور نکتہ بیان کیا۔ جب جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی حضرت صفورہ کے ساتھ واپس مصر آ رہے تھے، تو رستے میں ایک وادی کے پاس، وادی طور کے دائیں کنارے سے گزرے تو وہاں درخت سے آواز آئی، اَإْ یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اب یہ آواز کس سے آئی تھی؟ درخت سے۔ تو کیا وہ درخت اللہ ہو گیا؟ نہیں، وہ درخت اللہ
نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک طریقہ بتایا کہ جب میں اپنا آپ ظاہر کرنا چاہوں تو میں جس چیز سے مرضی ظاہر کر سکتا ہوں۔ بتانے والی بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک درخت کے اندر سے بول کے یہ کہہ سکتا ہے اے موسیٰ میں اللہ ہوں، حالانکہ وہ درخت اللہ نہیں لیکن اس درخت کے اندر سے اللہ بولا، تو ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے رب نے فرمایا کہ جاءکم برہان من ربکم، رب کی برہان ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب ہمارے کریم آقا کی ذات سے بھی بول سکتا ہے اور رب بولا ہے۔ وما ینطق عن الہویٰ، ذات مصطفیٰ ہے، لیکن اس ذات مصطفیٰ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا اور اپنی شانوں کا اظہار فرمایا ہے۔ ایسے ہی رکوع نمبر 9 کے اندر ایک آیت ہے، اس آیت سے بھی لوگ عمومی طور پر مغالطہ کھاتے ہیں۔ اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِی مَن یشاء، اے محبوب جسے آپ چاہے اسے ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت نہیں دے سکتے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا کس لیے تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ حضور ہادی برحق ہیں۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی ہدایت دینے کے لیے بھیجا ہے ان کے امام اور سرخیل ذات محمد مصطفیٰ ہیں۔ تمام انبیاء کرام بھی ہدایت دینے والے ہیں، اور انبیاء میں سب سے زیادہ ہدایت کا فریضہ سر انجام دینے والے ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پھر اگر نبی پاک ہدایت نہیں دے سکتے تو اللہ نے یہ کیوں ارشاد فرمایا اے نبی آپ جسے چاہے اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ تو دوستو اس آیت کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ اے محبوب آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے، دلوں کو موڑنا رب تعالیٰ کا کام ہے۔ تو کوئی بھی مبلغ ہے، کوئی بھی عالم ہے، اس کا کام تو اللہ کی طرف بلانا ہے، دلوں کو موڑنا یہ رب تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔